دریجہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں محمد عثمان جان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے پی پی ایس سی کے امتحانات کی تیاری کے سلسلہ میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جو پولیٹیکل سائنس سے متعلق ہے۔ اس میں سیمینار میں ہم یہ بتائیں گے کہ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ سیمینار کا مقصد آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیمینار کے ہمارے کنٹینٹس کیا ہیں، یعنی کون کون سی باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اس میں فیکلٹی کا انٹروڈکشن کروایا جائے کہ آپ کو کون سی فیکلٹی جو ہے وہ اس میں رہنمائی کرے گی۔ پھر ہم دریجہ اکیڈمی ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ٹیسٹوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر پولیٹیکل سائنس کا سلیبس کیا ہے، پی پی ایس سی کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور ہمارا کوسچن آنسر سیشن بھی اس ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے سوالات پوچھیں اور آپ کے سوالات کا ہم جواب دیں۔ سب سے پہلے فیکلٹی انٹروڈکشن بڑا ضروری ہے۔ اس میں میں محمد عثمان جان، ایسوسیٹ پروفیسر کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، اور میرے ساتھ ہوں گے خدام الدین صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے۔ آپ کی پی پی ایس سی میں کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پڑھانے والی، آپ کی تربیت کرنے والی فیکلٹی جو ہے وہ پروفیشنل ہو، تجربہ کار اساتذہ پر مبنی ہو۔ میرا الحمدللہ 31 سال کا تجربہ ہے، درس و تدریس سے منسلک ہوں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پی پی ایس سی کے امتحانات کی تیاری کروا چکا ہوں، لہذا میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس میں وہ تمام ٹپس بتائی جائیں، وہ تمام باتیں بتائی جائیں جو کہ ہم آپ کے لیے فائدہ مند بنا سکیں۔ دریجہ اکیڈمی ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ تقریباً 3 دہائیوں سے اس فیلڈ میں رواں دواں ہے۔ پی پی ایس سی کے امتحانات ہوں، سی ایس ایس کے ہوں، یا پی ایم ایس کے امتحانات ہوں، علاوہ ازیں دیگر مقابلہ جات امتحانات، اس میں اس اکیڈمی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہا ہے، اور آج مختلف شعبہ جات میں بہت سارے لوگ اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ جہاں تک پولیٹیکل سائنس کے سلیبس کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے اس کا مکمل سلیبس کا احاطہ کرنا ہے، لیکن کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ کرائیٹیریا پی پی ایس سی کا ہوگا کہ پنجاب پولیس کمیشن میں کس طریقے کے سوالات آتے ہیں۔ ادروائز پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے، اس کو تمام معاشرتی مضامین کی ماں کہا جاتا ہے، لہٰذا جتنے بھی مضامین ہیں وہ اسی میں سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے خاص طور سے ان چیزوں کا، ان سوالات کا مطالعہ کرنا ہے جو کہ پی پی ایس سی کے لیے ناگزیر ہیں یا جو پی پی ایس سی کے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں، اور پھر ہمارا کوسچن آنسر سیشن ہوگا جس میں ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ اسی طرح ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم ہوگا وہ کووڈ-19 کے تحت آن لائن کلاسز کی شکل میں ہوگا۔ یہ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا تعلیمی سیشن متاثر ہوا ہے، لیکن جیسے باقی تعلیمی معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے زوم آن لائن کلاسز ہوں گی، جس میں ہم سسٹمیٹک اپروچ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ڈیلی اسٹڈی آپ نے کرنی ہے، ڈیلی کتنے ٹیسٹ ہوں گے، اور پروفیشنل اور ایکسپیرینسڈ فیکلٹی آپ کو کس طریقے سے اپنے تجربات کی روشنی میں اس قابل بناتی ہے کہ آپ امتحانات میں اچھے نتائج دے سکیں۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم کا جو پیٹرن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ٹیچنگ کریں گے، ٹیچنگ کے بعد آپ کو چیک کریں گے، آپ کو ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کی شکل میں، اور پھر ان ٹیسٹ کو چیک کیا جائے گا، پھر آپ کے رزلٹس بتائے جائیں گے، اور رزلٹس کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ رزلٹس کے نتیجے میں ڈسکشنز ہوتی ہے، آپ کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، آپ کی خامیاں ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپروو کیا جا سکے، اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ لائی جا سکے تاکہ وہ غلطیاں، وہ خامیاں آپ کے پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہیں اس میں نہ ہو سکیں۔ پی پی ایس سی اسٹینڈرڈ بیسڈ جو ہے وہ کوالٹی ٹیسٹ ہوں گے، یعنی کوالٹی وہی رکھی جائے گی جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے ضروری ہے، اور ٹیسٹ سے پہلے اور ٹیسٹ کے بعد کی ڈسکشن، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں
موجود رہیں گی کہ ٹیسٹ سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیسٹ کرنا تھا اور آپ کی غلطیاں کون سی ہیں۔ پھر ہم نوٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں جو سافٹ فارم میں بھی ہوں گے، پی پی ٹی کی شکل میں، ڈاکومنٹ کی شکل میں یا پی ڈی ایف کی شکل میں، اور پھر ان تمام چیزوں کی روشنی میں پھر آخر کار جو ہے وہ ہمارا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ کس طرح سے بتایا جائے، وہ باتیں جو ہم نہیں آپ کو بتا سکے، وہ باتیں جو آپ نہیں سمجھ سکے، وہ کوسچن آنسر سیشن کے تحت جو ہے وہ پھر عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ٹیسٹ سسٹم کیسا ہوگا، یہ اس کا بھی ہم نے ایک شیڈول طے کیا ہوا ہے کہ کم از کم آپ کے جو ہے وہ 25 ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور ان 25 ٹیسٹوں کا ہم نے اسکیجول اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ پر ابتدائی طور پر برڈن بھی نہ پڑے، اور آپ اختتام تک تمام کا تمام سلیبس جو ہے وہ بھی اس کو کور کر لیں۔ یعنی ٹیسٹ ٹائل ہمارا جو ہوگا وہ آلموسٹ 25+ ڈیز پر مشتمل ہوگا، تاوقتے کہ کوئی ایکسٹینشن پروسیس کمیشن کے امتحانات میں نہیں ہو جاتی۔ جو ہمارا پہلا سٹائل ہوگا وہ 30 نمبر کے MCQs پر مشتمل ہوگا، جس کے 10 ٹیسٹ ہوں گے۔ 30 نمبر کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 منٹس ہی اس کے لیے رکھے جائیں گے۔ جو ہمارا دوسرا سٹائل ہے وہ 50 MCQs کا ہوگا، اس کے بھی 10 ٹیسٹ ہوں گے۔ 50 نمبر کا ایک ٹیسٹ ہوگا، 50 منٹس اس کا ٹائم ہوگا۔ اور تیسرا جو ہمارا سٹائل ہوگا وہ 100 نمبر کے MCQs ہوں گے، جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ٹائم ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو پھر یہ 5 ٹیسٹ ہوں گے، اگر ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی 10 ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو 100 نمبر کا یہ پیپر ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اور 120 منٹس یعنی 2 گھنٹے جو ہے وہ اس کا ٹائم ہوگا۔ آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو 25 ٹیسٹ جو ہیں وہ تقریباً 900+ MCQs پر جو ہے وہ مشتمل ہوں گے۔ پی پی ایس سی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پی پی ایس میں بعض مضامین ایسے ہیں جس میں مضمون کے علاوہ جو ہے وہ جنرل نالج کے سوال بھی آتے ہیں، ایوری ڈے کے سوال بھی آتے ہیں، ادر دین سبجیکٹ جو ہے وہ کوسچنز آتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سائنس میں 100% سبجیکٹ بیسڈ کوسچنز آئیں گے جو کہ MCQs ہوں گے، آبجیکٹیو پیپر ظاہرہ ہوگا، ٹائم لیمٹ اس کی 120 منٹ ہوگی، یعنی 2 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، اور اس کی پاسنگ مارکس جو ہے وہ 50% ہے، یعنی اگر 50% نمبر آپ حاصل کریں گے تو پھر آپ اگلے سٹیج تک یا اگلے انٹرویو کے مراحل تک جو ہے وہ آپ جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ نیگیٹو مارکنگ ہے، اگر آپ کا ایک سوال غلط ہوتا ہے تو 0.25 آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 سوال غلط ہوئے تو آپ کا 1 نمبر کٹے گا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پراپر طریقے سے امتحان کی تیاری کریں تاکہ نیگیٹو مارکنگ کا احتمال نہ رہے۔ جہاں تک یہ پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کا تعلق ہے، میں نے آپ سے کہا کہ 100% جو ہے وہ سبجیکٹ بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ تاہم پھر بھی کچھ ایسے سبجیکٹ اس میں دیکھے گئے ہیں، ایسے مضامین کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ پی پی ایس سی کے امتحانات کی روشنی میں ہے کہ جن میں سے زیادہ تر سوالات آتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ ہمیں آنے چاہیے۔ واٹ از سوسائٹی، اسٹیٹ کیا ہے، ساورنٹی کیا ہے، اس طرح کے جو بنیادی ہمارے تصورات ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے۔ وہ اگر اس کے لیے ہمیں BA کی کتاب بھی دیکھنی پڑے، ڈگری لیول کی کتابیں اگر دیکھنی پڑے، یا انیشلی جو پہلے 2 سال کی BS کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی پڑیں، تو اس میں سے یہ آپ کی بیسک انفارمیشن جو ہے وہ تیار ہوگی۔ پھر ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ ہے، یا ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس کچھ تھنکرز ہیں جو کہ اسپیشلی جس طرح ارسطوٹل ہے، پلیٹو ہے، سوکریٹ ہے، ہابس، لاک، روسو ہے، مونٹسکو ہے، یہ وہ فلاسفر ہیں جن میں سے میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ امتحانات میں اکثر سوالات اس پورشن میں سے اگر آئے پیپر تو ان تھنکرز کے، فلاسفر کے سوالات آتے ہیں۔ مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے جس کو مسلم پولیٹیکل فلاسفی بھی کہتے ہیں۔ ابن خلدون، اقبال، ماوردی، غزالی، فارابی، شاہ ولی اللہ، یہ ان کو بھی ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ یہاں یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تھارولی اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، ہم نے MCQs کو دیکھنا ہے، ہم نے آبجیکٹو بیس دیکھنا ہے، لہذا ہم نے اس کی بنیادی معلومات جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر کہ خاصی وضاحت ہو سکتی ہے۔ کمپیریٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل پولیٹکس ہے،
कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि ख़ास तौर से यूके, यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर, चाइना और टर्की के ख़ास तौर से हैं। और अगर हम इसको साथ मिलाएं, जहां हम आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें शामिल है, जिसमें हमारे इदारे भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें फ़ौज है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें सियासी जमातें हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीमें कितनी हैं, इसके भी हम बुनियादी तंजीमें उठाकर उनका किस वक्त इनका ये इस्टेब्लिश हुई, इनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इनके मेंबरान की तादाद कितनी है और इसका एब्रीवेशन क्या बनता है, ये इनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान आप लोग जानते हैं कि ये बड़ा पुराना एक सब्जेक्ट है, इसलिए कि हम हर साल पाकिस्तान स्टडीज़ जब पढ़ते हैं तो उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है हमारा जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने होता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्रेट पावर्स, नेबर कंट्रीज, उसमें हमने यहाँ सब्जेक्टिवली इनको डिस्कस नहीं करना, हमने इनको थारोली नहीं पढ़ना, हमने इनमें से वो चीज़ें निकालनी हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं और ख़ास तौर से जो पीपीएससी के इम्तहान के लिए अच्छी हो सकती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मजमून है, उसमें भी हमने अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान को बिलखसूस देखना है कि यहाँ मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो कैसा रहा, इंटरनेशनल लॉ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं। ये चीज़ें हम अपने इस पीपीएससी के तैयारी के सिलसिले में जो है वो मद्देनज़र रखेंगे। अब अगला हमारा पहलू ये है कि हमने इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए सोर्सेज कौन से इस्तेमाल करने हैं, कहाँ से हमने पढ़ना है। ये मेरी रहनुमाई अपनी जगह, मेरी आपको टीचिंग अपनी जगह, लेकिन हमने कुछ ऐसे सोर्स भी लेने हैं जिसके ज़रिए हम जहाँ से हम जो है वो फिज़िकली इसको रीड कर सकेंगे। हम बुक्स हमारे पास मौजूद हैं, ये एमसीक्यूज़ की बुक्स अवेलेबल हैं। जर्नल्स हमें जो है वो इस सिलसिले में पढ़ने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऐसा है कि करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल है। जैसे न्यूज़पेपर्स हम अगर रोज़ाना हमारी आदत है उसको पढ़ने की, टीवी मीडिया पे जो न्यूज़ आती हैं या इंटरनेट जो मटेरियल है जिसमें यूट्यूब चैनल्स भी आ जाते हैं, उसमें वीडियोस भी आ जाती हैं, करंट अफेयर्स उसमें हमारे पास हैं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पास पेपर्स भी हमारे सामने हैं कि जो साबका पेपर्स मौजूद हैं उनकी रोशनी में भी हमने तैयारी करनी है। और हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम पिछले 5 साल के पेपर जो हैं उनको हम रीड कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें और उसको अज़बर तैयार कर सकें। तैयारी आपने कैसे करनी है, इसको हम प्रेपरेशन टिप्स कहेंगे कि आपका एक कंप्लीट स्टडी प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पढ़ लिया है, आज आपने ज़्यादा पढ़ लिया है लिहाजा कल आपने नहीं पढ़ना। आप उतना पढ़ें जितना उस दिन आपको ज़रूरत है, आपका कोर्स कितना है, आपके डेज कितने हैं, आप उसको डिवाइड कर लें। सब्जेक्टिवली डिटेल में आप स्टडी करें। जैसे मैंने कहा कि आनी उसमें से जो ऑब्जेक्टिव सवालात की शक्ल में चीज़ें हैं, लेकिन उसको सब्जेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला आप जब प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे तो उसके लिए भी आपने इन चीज़ों को आगे थारोली पढ़ना है और आप थारोली इसको पढ़ के आए हुए हैं, लिहाजा आपने सिर्फ रिपीट करना है। ऑब्जेक्टिवली टेस्ट तैयार करने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए दी जाती है वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप उसको खुद राइट कर सकें। एक मरतबा आप पढ़ने के बाद उसको अपने हाथ से अपने लफ्ज़ों में लिख सकें ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सॉल्व टेस्ट पेपर आ जाएंगे और आपने अपने आप को टेस्ट देने से पहले टेस्ट करना है, यानी आपने तैयारी से पहले अपने आप को तैयार करना है। और इसमें सबसे जो अहम बात है, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो ये कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी बी कॉन्फिडेंट। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे तो आपकी कराई तैयारी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे ने बहुत तैयारी की होती है, स्टूडेंट बहुत उम्मीदवार जो है वो काफ़ी अरसे तक पढ़ता रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उसका जो है वो कामयाबी का तनासब जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें करने के बाद एक चीज़ आपकी जहन में रहे कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी एमए की किताबें, अपनी बीएस की जो आपकी किताबें हैं वो आप उनको स्टडी करें, उनका मुताला करें और पुरएतमाद रहें, अपने आप पर भरोसा रखें,
محنت کریں اور اللہ پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ پیشہ ورانہ تدریسی خدمات سے منسلک ہو جائیں گے. اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ اعتماد رکھیں. ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم یہ ساری چیزیں، یہ ساری ٹپس کو اور اس پورے کرائٹیریا کو ذہن میں رکھیں تو مجھے امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ میری تربیت آپ کے لیے اچھے مستقبل کا باعث بنے گی اور آپ بھی میری طرح یا ہماری طرح درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہو کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.